بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ ہم لوگ ابھی صوبہ کرناٹکا کا جو ساحلی علاقہ ہے اڑپی کی طرف یہ ہمارا سفر ہے، اور اڑپی جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فراغت کے بعد سے الحمدللہ ایک وہ میرا میدان عمل رہا ہے۔ ہمارے جو محترم بشیر میسوری صاحب ہیں وہ اڑپی سے جو ہے ایک ربط پیدا کرانے کا سبب بنے وہ الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد اڑپی کے جو ہمارے یونس بھی ہیں کاپو کے، ان سے ہمارا ایک گہرا ربط ہے الحمدللہ، ان سے، ان کے گھرانے سے، اور تب سے لے کر کے اب تک ایک اچھا تعلق ہے الحمدللہ۔ اور آج اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ مجھے سفر کا موقع ملا الحمدللہ، کیونکہ ابھی جامعہ محمدیہ میں سرما کی چھٹیاں ہیں اور کافی طویل مدت کی چھٹیاں ہیں الحمدللہ۔ ابھی ہم لوگ تقریباً مغرب کی نماز پڑھ کر کے گھر سے نکلے تھے 7 بجے کے آس پاس۔ 9 کلومیٹر کا فاصلہ تھا ریلوے اسٹیشن کو، لیکن 1 گھنٹہ اس میں صرف ہوا ہے کافی بھیڑ کی وجہ سے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگ بھگ ٹائم جو ہے ہمارے پاس 9:45 ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے 2 عزیز، اس میں سے ایک ہیں شیخ سفیان صابر محمدی نذیری، استاذ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور۔ انہوں نے کل کار خریدی الحمدللہ، تو ان کی نئی کار میں ہم لوگ پہنچے، اور ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے عزیز شیخ شعیب محمدی، استاذ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور، یہ دونوں ہمارے بہت ہی عزیز اور بہت ہی خاص ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں عزیزوں کو خوش رکھے، دینی دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی دے، ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال وہ دونوں ہمارے ساتھ تھے۔ بہت ہی مشکل ترین صورت تھی کہ ہم 2-3 منٹ تاخیر سے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ اپنی آنکھوں سے ہم پورے گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ ٹرین نکل گئی ہے، اللہ اکبر۔ پھر اچانک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خصوصی انعام رہا کہ کسی مناسبت سے ٹرین جو ہے رکی، اور ہم سوار ہو گئے اللہ کے کرم سے۔ اب فی الحال بیٹھے ہیں۔ اس مناسبت سے میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں ہمارے مشاہدین کے، وہ یہ ہے کہ فی الحال رات کا وقت ہے جیسے کہ دکھائی دے رہا ہے، اور 9:45 ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اور قرآن مجید میں ہر پہلو سے اہل علم دراسہ کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ اس میں چونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، تو بلاغت کی جہت سے بھی اس پر خوب دراسہ ہوا ہے، کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کی جو زبان ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا عظیم کلام، تو بلاغت کی جہت سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک مبحث ہے علم المعانی میں، التقدیم والتاخیر، یعنی قرآن مجید میں خاص کر تقدیم و تاخیر کی جب بات آتی ہے تو اس میں ایک مناسبت ہوتی ہے کہ کس وجہ سے ایک بات کو دوسری بات پر مقدم کیا گیا ہے، اس کو تقدم حاصل ہے، اس کو پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں کتابیں تو قدیم جدید اور خاص کر ہمارے اس دور میں تو اتنی کتابیں آ چکی ہیں، بلاغت کی جہت سے جو دراسہ ہوا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، اتنی کتابیں، خاص کر جو عرب دنیا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، مصر ہے، عرب ہے، بہت کام ہوا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں سے ایک کتاب ہے جو ابھی ایک 3-4 دن پہلے میں نے خریدی ہے وہ الحمدللہ۔ کتاب کا نام ہے الاعجاز اللغوی فی القرآن الکریم بین التأصیل والتمثیل ورد ما یثار حول اعجازہ من الاباطیل۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں، 2 جلدوں میں ہے کتاب یہ۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں، مصنف کا نام ہے ابو ہند عبد الغنی احمد النفاذ۔ آپ جامعہ اسلامیہ کے فارغ ہیں، کب کے فارغ ہیں
انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے کتاب کے مقدمے وغیرہ کہیں بھی، اور میری معلومات میں نہیں آ سکی، لیکن لکھا ہوا ہے کہ خریج الجامع الاسلامیہ بالمدینہ النبویہ، اور جامعۃ الازہر میں اللغہ العربیہ کے اس مادے کے مدرس بھی ہیں آپ، تو بڑی عظیم کتاب آپ نے تصنیف کی ہے، اور کئی پہلوؤں سے اس کتاب کو آپ نے جو ہے مطلب علم سے مالا مال کیا ہے ماشاءاللہ، قرآن سے قریب کر دیا ہے آپ نے، قرآن کی زبان کو سہل ترین بنا دیا ہے سمجھنے کے لیے، الحمدللہ حمدن کثیرا۔ اس میں ایک مبحث ہے تمثیل کا، اس میں کئی پہلو ہیں، ایک پہلو ہے تقدیم و تاخیر کا۔ ایک عام بات ہے کہ قرآن مجید میں خاص طور پر عام کلام کی بھی اگر بات کریں، خاص طور پر قرآن مجید میں بھی، جب ایک کلمے کو دوسرے کلمے پر جب مقدم بیان کیا جاتا ہے تو اس میں کیا ملحوظ رکھا جاتا ہے، کس مناسبت سے کسی بات کو کسی بات پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، جو آپ کا ایک بہت ہی عظیم سفر تھا مکہ کی طرف حج کے لیے، تو اس میں آپ نے کتاب تصنیف کی بدائع الفوائد، تو اس کے آغاز ہی میں بالکل آپ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تقدیم و تاخیر کا جو معاملہ ہوتا ہے، کہا کہ 5 امور میں سے کوئی ایک معاملہ ہوتا ہے، کہا کہ اما بالزمان و اما بالطبع و اما بالرتبہ و اما بالسبب، اور کہا کہ و اما بالفضل والکمال۔ ان 5 امور میں سے کوئی بات ہو سکتی ہے، کبھی کبھار کلمات کے خفت اور ثقالت کی وجہ سے بھی ایک ہوتا ہے معاملہ، یہ سب باتیں آپ نے بیان کی ہیں، اور قرآن کی مثالیں بھی خوب دی ہیں، اور میں نے کچھ مناسبتوں سے بیان بھی کیا ہے میں نے الحمدللہ۔ اب بات آتی ہے، چونکہ رات چل رہی ہے ابھی فی الحال، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں رات اور دن کا کثرت سے ذکر ہے اور خوب ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو دن کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے کئی مناسبتوں سے، اور کبھی کبھار رات کو الگ سے دن کو الگ سے، دونوں کے جدا امور، جدا ان میں منفعتیں ہیں، اس کو الگ بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن جب بھی لیل اور نہار کو اللہ نے قرآن میں ایک ساتھ بیان کیا ہے تو لیل کو مقدم رکھا اللہ نے، کس کو؟ لیل کو، رات کو۔ مثال کے طور پر معروف آیت کریمہ، اور 50 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ بچے خوب موج مستی کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، تو بڑی آزمائش ہوتی ہے گفتگو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے لیل کو نہار پر مقدم رکھا، لیل کو پہلے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، واختلاف اللیل والنہار۔ قرآن مجید میں یہی اغلب ہے، اس لیے کہ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رات کو مقدم رکھا ہے، قرآن کی آیتیں تو بہت ہیں ماشاءاللہ، حافظ ہود بھی بیٹھے ہیں، سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت کریمہ برسبیل مثال، اگر مثال پوچھ رہے ہیں تو، کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار یقلب اللہ اللیل والنہار۔ آیتیں بہت ہیں، اب کہیں سے بھی کھول کے دیکھ لیں اس موضوع سے متعلق، لیل اور نہار کا جہاں بھی جو ہے مطلب ذکر ہوا ہے، پہلے لیل بعد میں نہار۔ اس سلسلے میں ابھی میں نے جو بات کہی نا، ابو ہند رحمہ حفظہ اللہ، انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیل کو مقدم کیوں بیان کیا، کہا کہ اس لیے کہ تقدیم اللیل علی النہار علی انہ، تقدیم اللیل علی النہار لأنہ قبل خلق الاجرام کانت ظلمہ، اس لیے کہ رات اور دن وغیرہ کو اگر ہم رکھیں، جو بھی اجرام ہے نا، ان سب کی تخلیق سے پہلے کیا تھا معاملہ؟ اندھیرا ہی تھا، سب کا سب معاملہ اندھیرا ہی تھا، حتیٰ کہ ابھی رات ہے، کل دن آ جائے گا، تو رات کو جب دن کو جب رات سے نکال لیں گے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ یاسین میں بیان فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، دن چلا جائے گا، رات آ جائے گی، تو رات پھر تاریکی، تو یہ سب چیزیں جب نہیں تھیں تو تاریکی ہی تھی، اندھیرا ہی تھا۔ تو چونکہ یہ اندھیرا کو تقدم حاصل ہے، اجالا بعد میں، یعنی ترتیب کے اعتبار سے، زمانی ترتیب کے اعتبار سے، جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا نا کہ اما بالزمان، تو چونکہ پہلے ظلمت اندھیرا تھا،
جب یہ سب زمین آسمان یہ سب جو بھی نہیں تھے نا، تو پہلے کیا تھا؟ پہلے اندھیرا تھا، اجالا تو بعد میں، دن بعد میں. تو یہ اصل ہے، اس وجہ سے اللہ نے لیل کو مقدم رکھا ہے. یہ ایک حکمت ہے جو انہوں نے اس میں بتائی ہے. وہ جو آیت کریمہ ہے جس میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والفجر ولیال عشر. ولیال عشر کیا ہے؟ لیال سے ایام مراد ہے. صحیح بخاری کی حدیث نا، ایام، حدیث ابن عباس میں ایام ما من ایام، تو ایام مراد ہے یہاں پر. لیکن چونکہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یوم کا، لیل سے، رات سے، اس لیے اس کو بیان کیا گیا ولیال عشر. جبکہ وہ لیال عشر وہ راتیں نہیں ہیں، دن مراد ہے، ایام مراد ہے، نہار مراد ہے. بہرحال یوم کا جو آغاز ہوتا ہے، رات اور دن دونوں عبادت کے اعتبار سے ہیں، لیکن خصوصی طور پر دن، لیکن رات سے ہی آغاز ہوتا ہے، دن کا جو آغاز ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولیال عشر. تو قرآن میں جہاں بھی لیل اور نہار کی ایک ساتھ بات ہوئی ہے، لیل کو مقدم بیان کیا گیا ہے، تقدم حاصل ہے. کیوں؟ زمانی اعتبار سے پہلے اندھیرا، بعد میں اجالا، تو پہلے لیل ہے، بعد میں جو ہے نہار ہے. البتہ جیسے ایک آیت کریمہ ہے بکرو، جیسے ایک آیت کریمہ ہے مثال کے طور پر سورۃ یاسین میں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. تو وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اللیل وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات دن پر سبقت کرنے والی نہیں ہے. تو وہاں سبقت کے معنی کیا ہیں؟ وہاں یعنی وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، لیل جو ہے دن سے آگے بڑھنے والی، جبکہ پہلے تو رات ہے بعد میں دن ہے. تو یہاں سابق کے معنی کیا ہیں؟ یہاں السبق کے معنی الاولیہ کے نہیں ہیں، بلکہ الفوت، الافلات کے معنی میں، الفوت کے معنی میں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات بیان فرما رہے ہیں، رات اور دن کے فوائد، رات کے اپنے فوائد ہیں، دن کے اپنے فوائد ہیں. یہاں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یہاں السبق کے معنی کیا ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہ جو آیت کریمہ ہے نا سورۃ العنکبوت کا جو آغاز ہے، الف لام میم احسب الناس، اس کے بالکل آغاز میں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا مطلب؟ جو لوگ سیئات، برے کام کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، وہ ہم سے مطلب ہماری پکڑ میں نہیں آئیں گے، مطلب چکمہ دے کے نکل کے بھاگ جائیں گے، ہماری پکڑ میں نہیں آئیں گے. وہ معنی میں وہاں پر فوت کے معنی میں کہ ہم سے کھو نہیں جائیں گے، وہ کھو جائیں گے. اولیہ سبقت کے معنی میں نہیں ہے وہاں پر، وہ معنی میں. اس سلسلے میں بیٹے نے جو حافظ جلال الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد المحلی سیوطی نے، المحلی رحمہ اللہ، یہ جلالین جو ہے یہ دونوں اصحاب علم کی تصنیف کا شاہکار ہیں. لیکن سب سے پہلے تو انہوں نے لکھا، استاذ ہیں، یعنی جلال الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد 864 ہجری سے وفات ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ 15 سال کے تھے، ان کے شاگرد تھے وہ، تو تکمیل انہوں نے کی ہے. لیکن آپ نے سورۃ الکہف سے آغاز کیا تھا. تو سورۃ العنکبوت کی یہ جو آیت کریمہ ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، تو آپ نے یفوتوننا فلا ننتقم منہم، یہ آپ نے زمانہ بتایا ہے، یعنی وہ ہم سے کھو جائیں گے، یعنی ہم کو پکڑ نہیں پائیں گے، ہم سے تخلص حاصل کر لیں گے. وہ یہ معنی وہاں پر سبقت کا معنی نہیں، آگے نکل جانے کا معنی نہیں. تو بہرحال یہاں وہی معنی ہے، سبق کے معنی الفوت کے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے بھائی رات دن سے، رات کو جو ہے مطلب یعنی دن آنا ہے، دن کے بعد ہی رات آئے گی، رات اپنے وقت سے ہٹ کر کے دن کے وقت میں نہیں آ جائے گی، یہ معنی ہے وہاں پر. اچھا، وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الشمس کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا والشمس وضحاها واللیل والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، وہاں نہار کو تقدم کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ تقدیم النہار علی اللیل یعنی لأنه متناسق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہا کہ متناسق یعنی بتقدیم الشمس علی القمر. سورۃ الشمس میں آغاز کس کو اللہ نے بیان کیا؟ والشمس نا، والشمس وضحاها، پہلے کس کو اللہ نے بیان کیا؟ شمس کا تعلق کس سے ہے؟ نہار سے ہے. والقمر اذا تلاها، القمر کا تعلق کس سے ہے؟ نہار، لیل سے ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے نہار کو اس کے حساب سے مقدم اور لیل کو قمر کے حساب سے مؤخر وہاں پر بیان کیا، مناسبت. ورنہ اغلب قرآن مجید میں زمانی اعتبار سے ہی ہے.
بہرحال یہ ایک بات تھی، مناسبت تھی، میں اپنے بیوی بچوں کو بتایا تو اہلیہ کی تمنا تھی کہ اس کو ریکارڈ بھی کر لیں، اور مجھے بھی اچھا لگا، میں نے بھی ریکارڈ کر لیا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ رب العالمین جو ٹرین ہمارے ہاتھ سے نکل رہی تھی، بظاہر ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ٹرین نکل رہی ہے، اور مل گئی الحمدللہ۔ اور ہمارے شیخ شعیب اور شیخ سفیان کو میں کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں، شروع دن سے ہمیشہ سے یہ ہمارے بڑے عزیز رہے ہیں، اور بہت محنت بڑے پیار کے ساتھ ہم کو لا کر چھوڑ کے گئے الحمدللہ۔ اور میری اہلیہ کو اللہ جل عظیم سے نوازے، بڑے صبر کے ساتھ ریکارڈ کی۔ اور ٹھیک ہے، اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔